السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ المائدہ مدنی صورت ہے۔ آج ہم سورہ المائدہ شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ تمہارے لیے ہر قسم کے مویشی تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے معاہدات کو پورا کرو، یعنی ایفائے عہد کرو۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہود کی بدعہدیوں اور عہد شکنیوں کے باعث ان پر کئی ایسی چیزیں حرام کر دی گئیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ لہٰذا اس صورت میں حلت و حرمت کے احکام بیان کرنے سے بیشتر بطور تمہید اپنے معاہدات کو پورا کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، خواہ یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہو یا لوگوں سے تجارت وغیرہ کے حوالے سے ہو، یا نکاح ہو یا منگنی وغیرہ سے اپنوں سے تعلق رکھتے ہوں، یا غیر مسلموں سے صلح سے متعلق ہوں، یا جنگ سے۔ غرض ہر طرح کے معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ عہد کو پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے، جیسا کہ پہلے اس ضمن میں صحیح حدیث جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے جو بھی اپنی زندگی میں وعدے کر رکھے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور وعدوں سے مراد ذمہ داریاں بھی ہیں جو ہم نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں یا ہمارے سر پہ ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الی ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، کہ تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ حلال اور حرام جانور بتائے جا رہے ہیں۔ انعام سے اہل عرب کے ہاں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ مراد لیے جاتے ہیں، اور بہیمہ وہ جانور ہیں جن کا گزارا گھاس پات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس قبیل میں وہ جانور بھی شامل ہوتے ہیں جو نباتی غذاؤں پر پرورش پاتے ہیں اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہوں۔ مثلا گائے کے ساتھ نیل گائے، بھینس اور بکری کے ساتھ ہرن اور بارہ سنگا وغیرہ بھی حلال ہوں گے، اور جو جانور حیوانی غذا پر پرورش پاتے ہیں بالالفاظ دیگر جو جانور گوشت خور ہیں وہ سب حرام ہیں، جنہیں عام زبان میں درندے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو اس میں یہ کہا گیا کہ سوائے اس کے جو کہ آگے چل کے بتایا جائے گا، یعنی آیت اس صورت کی تیسری آیت میں بیان کیا جائے گا کہ کون سے جانور جو ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ اسی آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہم نے پڑھی کہ سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو۔ اب احرام کیا ہے؟ احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والے اپنے میقات سے باندھتے ہیں، اور یہ مردوں کے لیے ایک تہمت اور ایک چادر پر مشتمل ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے ان کا عام لباس ہی احرام کے حکم میں آتا ہے۔ احرام کی حالت میں انہیں کوئی چیز چہرے پر نہیں ڈالنی چاہیے۔ احرام کی حالت میں چند پابندیاں ضروری ہیں، مثلا وہ خوشبو یا زیب و زینت کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے۔
محرم کو شکار کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ دوسروں کو شکار کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ البتہ شکار کردہ جانور سے کچھ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کسی اور نے کیا ہو، اسے اس بارے میں پتہ بھی نہ ہو، تو ایسے شکار میں سے اگر اس کو کچھ کھانے کے لیے گوشت دیا جائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک خوگر دیکھا جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی۔ انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے متعلق کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی خود اپنی نظر اس شکار پر پڑ گئی۔ وہ اپنے گھوڑے پر، جس کا نام جرادہ تھا، سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو قتادہ نے خود اتر کر اپنا کوڑا لیا اور اس خوگر پر حملہ کیا اور اسے زخمی کر کے اسے گرا دیا۔ پھر ابو قتادہ نے اس شکار میں سے خود بھی کھایا اور ان ساتھیوں نے بھی کھایا جو احرام باندھے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے اور ان سے قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں، ایک ران باقی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ران لے لی اور اس میں سے کچھ گوشت کھایا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ پھر جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں شکار کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حرم مکہ میں کسی بھی وقت شکار نہیں کیا جا سکتا، خواہ کوئی احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو، جبکہ احرام باندھنے والا احرام کھولنے کے بعد حرم مکہ سے باہر دوسرے مقامات سے شکار کر سکتا ہے۔ اور جس طرح احرام کی چند ایک پابندیاں ہیں، اسی طرح حرم مکہ کی بھی ہیں۔ ان کی تفصیل ہم سورہ حج میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کا قصد کر چکے ہیں یا قصد کیے جا رہے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی سے مشتعل نہ کر دے، نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت میں حلت اور حرمت کے اختیارات بتائے جا رہے ہیں کہ یعنی حلت اور حرمت کے یا بالالفاظ دیگر قانون سازی کے جملہ اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں، خاص ہیں، لہٰذا جس چیز کو وہ چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام قرار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند اشیاء کی حلت و حرمت کے احکامات دیے ہیں، وہ یا تو اس اختیار کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام دیے ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اپنا رسول تفویض فرمائے ہیں، یا پھر وحی خفی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا تھا۔ ہنود تین چیزیں خدا، روح اور مادے کو ازلی ابدی قرار دیتے ہیں۔ روح کو ازلی ابدی تسلیم کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ تمام ذی حیات یا جاندار اشیاء انسان کے ہم مرتبہ ہیں، لہٰذا انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی موذی جانور کو نقصان پہنچائے یا اسے مار ڈالے یا اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اسے ذبح کر کے اس کا گوشت پوست استعمال میں لائے۔ وحی الہی تو وحدت انسان کا تصور پیش کرتی ہے، لیکن اس وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انسان کو چار ذاتوں میں تقسیم کر ڈالا، اور یہ لوگ وحدت انسان کے بجائے وحدت حیات کا تصور پیش کرتے ہیں۔ بہرحال موذی جانوروں کو دکھ نہ دینے کا نظریہ چونکہ غیر فطری ہے، لہٰذا ان لوگوں نے اس نظریے میں خاصی لچک پیدا کر لی اور بعض دفعہ ایسے جانوروں کی کثرت کے عذاب سے بھی دوچار ہوئے۔ رہا ان کا یہ اعتراض کہ اسلام مسلمانوں کو بے زبان جانوروں کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر
مار ڈالنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اسے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان شریعت کے قوانین کے تحت ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ اور یہی بات اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ جو کچھ چاہے حکم دیتا ہے، اور عقلی جواب یہ ہے کہ روح اور جسم کے جدا ہونے کے وقت ہر جاندار کو بہرحال تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک جاندار جو طبعی موت مرتا ہے وہ بوڑھا ہو کر اور بیماری کے دکھ سہ سہ کر مرتا ہے، اور ذبح یا شکار کی صورت میں اسے غالباً اس سے کم عرصے کے لیے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی آیت میں شاعر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کا مفہوم شاعر شعیرہ کی جمع ہے، یعنی امتیازی علامت۔ ہر مذہب اور ہر نظام کی امتیازی علامات کو شاعر کہا جاتا ہے، جیسے کسی بھی ادارے کا بیچ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں کیا چیز ہمارا لیے شاعر ہیں؟ مثلا اذان، نماز، باجماعت اور مساجد مسلمانوں کے، اور اسی طرح خانہ کعبہ، قرآن پاک، صفا مروہ کو بھی قرآن پاک میں شاعر کہا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں شاعر ہیں۔ گرجا اور صلیب جو ہیں وہ عیسائیوں کے شاعر ہیں، اور تلک اور زنار، چوٹی اور مندر ہندوؤں کے، کیس، کڑا اور کرپان سکھوں کے، اور ہتھوڑا اور درانتی اشتراکیت کے، اور سرکاری جھنڈے، قومی ترانے، فوج اور پولیس کے یونیفارم وغیرہ حکومتوں کے امتیازی نشان ہوتے ہیں جن کا احترام ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کئی شاعر بتائے ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کا بھی احترام کیا جائے، اور نہ قربانی اور نہ پٹے والے جانوروں کو تنگ کیا جائے۔ تو حرمت والے مہینوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے شاعر بہت سے ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام اس آیت میں آ گئے ہیں۔ ان کی توہین یا بے حرمتی سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سیر فہرست حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اہل عرب لوٹ مار اور لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے۔ دور جاہلیت میں پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا، اور یہ قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر چڑھ کر نہ آئے گا۔ دوسرے عرب قبائل ایک دوسرے کو بھی لوٹا کرتے تھے، اور تجارتی قافلوں کو بھی ان حرمت والے مہینوں میں وہ اس کام سے باز رہتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان ایام میں لوگ دور دور سے حج کرنے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ اور رجب کو حرمت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے، اور متولیان کعبہ یہ نذرانے وصول کیا کرتے تھے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ کعبہ شریف کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اور متولیان کعبہ کی وجہ سے کئی قسم کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فائدے اٹھا رہے تھے۔ اور قریش مکہ کے قافلے تو سارا سال ہی بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے شاعر، یہ سب کچھ کعبہ کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اسی لیے اسلام نے اس جاہلی دستور کو بحال رکھا، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک باہمی معاہدہ امن تھا جسے اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولی کے لیے اموال کو ماہ رجب میں روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بھی غالباً یہ ہو کہ اس مہینے میں لوگ کعبہ کے لیے نذرانے دینے کے پہلے سے عادی تھے۔ دوسرے نمبر پر ہدی کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ قربانی کے جانور جو قربانی کے لیے کعبہ بھیجے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر قلائد کا ذکر فرمایا۔ قلائد سے مراد وہ پٹے ہیں جو کعبہ بھیجنے والے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے شاعر ہیں۔ ان کے علاوہ تمام مناسک حج بھی شاعر اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے بالخصوص قربانی کے جانوروں کے ذکر کی مناسبت سے یہاں کچھ حدیث ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے یعنی بنائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کے کوہانوں سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا زبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے اور فرماتے اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے تو اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے ذبح کر دو، پھر اس کے گلے میں معلق جوتی اس کے خون میں آلودہ کر کے اس کے پہلو میں مارو، پھر اس سے نہ تم کھاؤ نہ تمہارا کوئی ساتھی کھائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اضافہ ہے کہ دوسرے لوگ ایسے ذبح شدہ جانوروں، قربانی کے جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔
कुर्बानी के जानवर पर सवारी की इजाज़त। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो कुर्बानी का ऊँट हाँके जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जाओ। वो कहने लगा, ये कुर्बानी का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जा। इसने फिर ये कह दिया कि ये कुर्बानी का ऊँट है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी या तीसरी बार इससे फरमाया, तुझ पर अफसोस, इस पर सवार हो जा। ये सही बुखारी की हदीस है। और मुस्लिम में ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, मारूफ तरीके से सवार हो सकते हो, यानी बशर्ते कि तुम सवार होने पर मजबूर हो, हालांकि तुम्हें कोई दूसरी सवारी ना मिल रही हो। फिर अगली बात जो इस आयत में कही जा रही है कि ना ही इन लोगों को तंग करो जो अपने रब की रज़ा और इसके फ़ज़ल की तलाश में बैतुल्लाह के हज का कसद किए जा रहे हों, और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। एहराम खुद भी शायर अल्लाह में से है, लिहाजा अगर तुम इन्हें तंग करो ये तो शायर अल्लाह की तौहीन के मुर्तकिब होगे। अगरचे यहाँ अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ है और अमर अमूमन वजूब के लिए आता है, लेकिन यहाँ ये सीगा इजाज़त और रुख्सत के मानों में है, यानी जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो, जैसा कि तर्जमे से वाज़ह है। इनका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि जब तुम एहराम खोलो तो ज़रूर शिकार करो किया करो। नीज़ ये बात भी मालूम होती है कि अमर का सीगा रुख्सत और इजाज़त के तौर पे, यानी जब तुम एहराम खोलो तो तुम्हें अगर शिकार की ज़रूरत है तो शिकार कर सकते हो। और देखो, आयत में कहा जा रहा है, आयत का बाकी हिस्सा आयत नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं सूरह अल माइदा में से। और देखो, अगर किसी कौम ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोक दिया हो और इसकी दुश्मनी तुम्हें नारवा ज़्यादती पर मुश्तमिल ना करे, नीस नेकी और खुदा तरसी के कामों में एक दूसरे से तामुन करो, गुनाह और सरकशी के कामों में ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। तो कुफार मक्का ने मुसलमानों को हज और उम्रा के तवाफ़ और काबा से रोक दिया था, और ये रुकावट फ़तह मक्का तक बदस्तूर कायम रही, मासवाए उम्रा कज़ा के। फिर जब काफरों और मुसलमानों में कोई जंग छिड़ती तो काफिर कबीले कफरों ही का साथ देते, और हदीबिया के मौके पर अहले मक्का ने इन तमाम शायर अल्लाह की तौहीन की थी, जिसका इस आयत में जिक्र हुआ है। इन्होंने बैतुल्लाह जाने की राह रोकी, हुर्मत वाले महीने में लड़ाई पर आमादा हुए, कुर्बानी और पट्टे वाले जानवरों की मतलब परवाह न की। लिहाजा मुसलमानों के दिल में ये ख्याल आ सकता था कि जो काफिर कबीले काफरों की शक्ल में हज और उम्रा करने जाते हैं, मुसलमानों के पास से गुजरते हैं, वो भी मुश्तिल होकर इन्हें हज और उम्रा से रोक दें और इनके मालो असबाब लूट लें। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर ऐसे ख्यालात से भी मना फरमा दिया। और रब्ते मजमून के लिहाज से तो इस जुमले का ये मतलब है कि जो काफिर हज और उम्रा के लिए जाते हैं, अगरचे वो काफिर और मुशरिक हैं, ताहम इस वक्त वो नेकी और तकवे का काम करने जा रहे होते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में नेकी और तकवे का जो हिस्सा है, इसमें तुम्हें इनकी राह रोकने के बजाय इनसे ताउन करना चाहिए। हरब फुजार और हल्फ फजूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। ताहम इस आयत का हुक्म आम है, यानी कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अगर वो नेकी और तकवे का काम करता है तो तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, और गुनाह या सरकशी का काम ख्वाह कोई मुसलमान कर रहा हो, इससे किसी किस्म का ताउन नहीं करना चाहिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले की बात है कि अहले मक्का बुरी तरह कबायली खाना जंगी की जद में आ गए थे। लड़ाइयों के इस नामतनाई सिलसिले ने सैकड़ों घराने बर्बाद कर दिए थे। हरब फुजार जो कैस और कुरैश के कबीलों के दरमियान छिड़ी थी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया और कुरैश का साथ दिया, तहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। ये लड़ाई हरब फुजार के नाम से इसलिए मौसूम हुई कि ये हुर्मत वाले महीनों में भी की जा रही थी। इस जंग के खात्मे पर बाद सुलह पसंद तबीयतों में इस्लाह की तहरीक पैदा हुई। कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ीन अब्दुल्ला बिन जदान के घर जमा हुए और मायदा हुआ कि हम में से हर शख्स मजलूम की हिमायत करेगा और कोई जालिम मक्का में नहीं रहने दिया जाएगा। इस मायदे को हल्फुल फजूल कहा जाता है, और इसकी वजह तस्मिया ये थी कि जिन लोगों को ऐसे मायदे का ख्याल आया था, इनके नामों में फ़ज़ल का मादा बतौर कदर मुश्तरक था। इस मायदे का कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद ना हो सका, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी कुव्वत मौजूद ना थी जो कबायली असबतियों का खात्मा करती, असबतों का यानी दुश्मनियों का खात्मा करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद नबूवत में फरमाया करते थे, अगर इस मायदे के मुकाबले में मुझे सुर्ख ऊँट भी दिए जाते तो मैं ना लेता, और अगर आज भी मुझे कोई ऐसे मायदे के लिए बुलाए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आज की सूरह मायदा की दो आयत हमने पढ़ी हैं, जिनमें हमने पढ़ा कि कौन से मवेशी जानवर जो हैं वो हमारे लिए हलाल हैं,
اور پھر حرمتوں کے بارے میں، شاعر اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم اور عمل اور تقوی میں اضافہ فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔